الحمدللہ آپ سب انعامات لے لیے ہیں ماشاءاللہ، اب اس کا استعمال بھی کرنا ہے۔ کتابوں کو پڑھ لینا کمال نہیں ہے، پڑھتے رہنا کمال ہے۔ کل تک آپ حضرات کے سامنے جو بھی تھا معاملہ، آپ طالب علم تھے، آج ماشاءاللہ علماء کرام ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، تو ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر ہمارے ان تمام ہمارے مدرسے کے ان ذمہ داروں کا جو اس مدرسے کا ہمیشہ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، تعاون کے معنی صرف ایک ہی نہیں لینا ہے۔ ہم لوگ تعاون کے معنی بولتی ذرا عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں۔ تعاون کے معنی یہ ہے کہ کوئی ہمارے مدرسے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا تعاون ہے، وقت دیتا ہے تو بھی تعاون ہے۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ عزیزان محترم، بہت سے خطابات ہو چکے اور میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، کیونکہ شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ کو آخری حدیث کا بھی درس حاصل کرنا ہے۔ دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اس جامعہ کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں کھٹکتے رہا، پھر بھی چلتے رہا، اور انشاءاللہ کھٹکنے والوں کی نظروں میں کھٹکے رہیں گے اور ہمارے مدرسے چلتے رہیں گے۔ کبھی ان لوگوں کی نظروں میں کھٹکتے ہیں جو حکومت کے اوپر اپنی کرسیوں پہ جمے ہوئے ہیں اور مدرسے کو نشانے بنا رہے ہیں، کبھی اپنے بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ بولنے کی بیماری ہوتی ہے ان کو۔ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں اور دعا مدرسے کے لیے، مدرسے کے حق میں آپ حضرات کرتے رہیں، کریں گے نا؟ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جامعہ اسلامیہ تعلم حیدرآباد الحمدللہ اسی شان سے چل رہا ہے، اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں جو لگایا ہوا باغ تھا، آج آپ حضرات کے اور اہل خیر کے اور اہل نظر کے اور محبت کرنے والوں کے تعاون سے ماشاءاللہ آج بھی چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے اللہ کی مصلحت چھپی ہوئی رہتی ہے، اس لیے ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مدرسے کے ذمہ داروں میں جو کچھ کام ہو رہا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج نہیں ہے، کل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بولو سبجنے، آپ لوگوں میں ذرا انشاءاللہ ماشاءاللہ بولنے کی عادت ڈالو۔ یہ غچپ کھانے کے بیٹھے ایسا دکھ رہا آپ لوگ غچپ پہ کھانا نہیں کھایا، غچپ کھلانا ہے سب کو اپنے کو۔ تو خیر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے دو چار گزارشات ہیں۔ پہلے میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اس جامعہ کو آپ نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنے اس جامعہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں اساتذہ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ بہت سے تھپیڑے آئے، اگرچہ کہ ہم جیسی خدمت یہ حضرات کی کرنا چاہیے نہیں کر پائے، لیکن پھر بھی یہ ہمارے مدرسے کا ساتھ دے کر ہماری ہمت افزائی کرے۔ میں ان تمام اساتذہ کرام کا بھی مشکور ہوں اور ممنون ہوں۔ اور رہا اب ذمہ داران کمیٹی بھی ہماری ماشاءاللہ یہاں موجود ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے چاہنے والوں میں ہمارے ذیشان صاحب ہے، ہمارے ضیاء صاحب ہے، ہمارے دیگر احباب بھی اسٹیج پہ جلوہ فرمائیں، میں ان سب کا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا بولوں، اور سبھی ہمارے ماشاءاللہ جتنے اسٹیج پہ ہیں وہ سب ہمارے تارے ہیں، ہمارے مدرسے کے لیے روشنی ہیں۔ اور آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہم سب کے لیے دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ میرے عزیز دوستو، بہت سے لوگوں کو یہ اعتراضات ہے کہ اپنی مرضی سے ہم چلاتے ہیں، جب تک ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے آپ لوگ ہم کو چلنے بھی نہیں دیں گے۔ یہ بھی صحیح ہے نا؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے مدرسے کو آپ بلگیاں بنائیں گے،
آپ سے آج ہم جلسے میں وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ملگیاں نہیں بنائیں گے. ہم ملگیاں بنانا چاہتے تھے اس واسطے کہ ماہانہ آمدنی کچھ ہو، لیکن ہمارے ارادہ یہ ہوا کہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہم اللہ کے چلانے والا ہے، آمدنیاں چلانے والے نہیں ہیں مدرسے. ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدرسے کو تا قیامت الحمدللہ چلتا رہے گا. میرے عزیز دوستو، برائی کرنا آسان ہے، برائی کو کسی کے اوپر لگانا بہت آسان ہے. ہم لوگ بہت آسان چیزیں سیکھ لیے ہیں، ذرا مشکل چیزیں بھی سیکھیے. اور مشکل چیزیں یہ ہے کہ آپ ہماری صفوں میں کھڑے ہو کے میرے مددگار بنیے. ہاں غلطیاں ہم سے ہوئی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے غلطیاں نہ ہوں یہ ناممکن ہے. غفلتیں ہوتی ہیں، مگر غفلتوں کا معنی یہ نہیں کہ آپ ہمارے کو ہمیشہ کوستے رہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے میں ان تمام حضرات سے جو دارالعلوم کے خیر خواہ ہیں، محبان ہیں، ان تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی تجاویز تھے، آپ نے جو کچھ کہا، اس سے پہلے ہی ہم نے یہ طے کر لیا کہ کوئی ملگیاں یہاں نہیں بنیں گے، اور جو بھی ہمارے کو اس وقت مالیہ فراہم ہوا ہے انشاءاللہ اس سے کوئی اور مقام پر بہترین ایک بلڈنگ خریدیں گے، اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس میں مدرسے میں اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ بولو. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو محلے کے ہمارے دیگر بزرگاں میں تشریف فرما ہیں، ہمارے علماء کے علاوہ جو عوام الناس ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے احتیاط میں اپنے مدرسے کا تعاون ضرور کریے، کیونکہ مدرسے آپ ہی کے احتیاط پہ چلتے ہیں، اور مدرسے کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ آپ ہی کے دیے ہوئے امانتیں جو رہتی ہیں وہی استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے یہ مت سمجھیے کہ مدرسے کو یہ مل گیا وہ مل گیا، کچھ بھی ملا ہوگا مگر آپ کا 1 روپیہ ہمارے پاس 1 کروڑ سے آگے ہے. اپنے 1 روپے سے ہم چلانا چاہتے ہیں اس مدرسوں کو. اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ حضرات مدرسے کا تعاون ضرور کریے، اور مدرسے کے تعاون کے لیے اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو بھی اس کے طرف توجہ دلائیں، کیونکہ وقت بہت کافی ہو گیا ہے. ماشاءاللہ 1 بج رہا ہے، پھر حضرت کا بھی درس ہے، اور درس میں آپ کو اب آخری حدیث پہ آپ کے سامنے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام بخاری کے بارے میں ابھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا مولانا جمال الرحمن صاحب نے بھی خطاب فرمایا، اور اب مولانا کا بھی خطاب ہوگا. اور سب کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اب یہ حدیث کے بعد آپ کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، مگر آپ کا علم مکمل نہیں ہوگا. یہ علم کے لیے تو ہمیشہ آپ کو اپنی کتابوں میں کھوئے ہوئے رہنا پڑے گا، اور کتابوں میں جب تک آپ کھوئیں گے نہیں اس وقت تک وہ پائیں گے نہیں جس کو آپ پانا چاہتے ہیں. تو میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور حاضرین مجلس جتنے آئے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور اس وقت ہمارے ناظم جامعہ عالی جناب مولانا رحیم الدین صاحب انصاری بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی اپنی علالت کے باوجود یہاں آئے ہیں. اور آپ حضرات کو یہ لباسوں میں دیکھ کر، اس مدرسے کو، جامعہ کے طلباء کو دیکھ کر وہ بھی یقیناً اس محفل میں آپ حضرات کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ بھی اس کا اظہار خوشی کا اپنے کریں گے. لیکن آپ سے میری ادباً گزارش ہے کہ اپنے اس شملے کو بھولیے مت. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فراغت کے وقت بڑے زبردست شملے بنتے. یہ شملے کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ امام میں بڑے کارآمد ہوتے. ایک صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے تھے، ٹکر ہو گئی، سائیکل پہ جا رہے تھے کہ ٹکر ہو گئی. تو ٹکر ہوئی تو بولے داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے کیا بولے انہوں؟ داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے کیا؟ تو بولے بھائی داڑھی ہے، بریک نہیں ہے میرا ہی. تو داڑھی بھی بریک کے معنی رکھتی ہے، تو اپنا امامہ اور داڑھی بھی بریک ہوتی. کب؟ اپن جب کوئی غلط کام کرتے آپ کا امامہ اور آپ کی داڑھی یاد دلا دیتی آپ کو وہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اور امامہ کی برکت یہ ہے کہ آپ ایسے چیزوں سے بچ جاتے ہیں جہاں آپ کو کھڑے رہنا نہیں چاہیے، جہاں آپ کو گفتگو بیکار نہیں کرنا چاہیے.
ہم نے عمامہ کو چھوڑ کر، شملے کو چھوڑ کر بہت غلط راستے اختیار کیے۔ ہمیشہ اپنے شملوں کو سروں پہ رکھیے، کتابوں کے ساتھ ساتھ بیگوں میں مت رکھیے۔ مدرسین سے بھی میری گزارش رہتی ہے، آپ لوگ بھی آگے جا کے بڑے جامعہ کے کوئی مدرسے کے مدرس بنیں گے، اس کا خیال رکھیے۔ میں پھر ایک بار سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے تقریر نہیں، 2-4 باتیں جو ضروری تھی وہ عرض کر دی میں نے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے، اور یہاں کے فارغین کو اللہ کے فضل سے۔ کل ہی میرے سے ایک بات ہوئی ہمارے ایک امریکہ کے صاحب سے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت آپ کے مدرسے کے اساتذہ اور طلباء ہمارے پاس بھی ہے، تو آپ یہاں ہیں نہیں بلکہ امریکہ میں بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی آپ موجود ہیں۔ یہ بڑے اللہ کا کرم ہے، یہ اخلاص کے ساتھ حضرت نے شروع کیا تھا، یہ اسی کی برکت ہے جو ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ اللہ ہم کو بھی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔